ہوتے ہوتے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آیا. عمر ابن عبدالعزیز کے احوال کیا ہیں؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے اور بہت جوانی میں حضرت کا انتقال ہو گیا تھا. بیمار ہوئے, حضرت کی طبیعت ناساز ہوئی. تو متعلقین نے حضرت سے یہ کہا کہ حضرت آپ کی اولاد بہت ہے اور آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, اور اولاد چھوٹی چھوٹی ہے, کیونکہ جب بہت جوانی میں انتقال ہو گیا تھا اولاد چھوٹی چھوٹی ہے. تو کہا میرے بچوں کو بلاؤ, سب کو بلایا, سب بیٹوں کو لائن سے کھڑا کیا, دیکھا کوئی اتنا ہے, کوئی اتنا ہے, کوئی اتنا بھی بالغ کوئی نہیں ہوا تھا, سب انڈر 16 تھے. سب کو دیکھا ایک نظر, موت سے پہلے بیٹوں کو نظر ڈال کر دیکھا سب کو, اور دیکھ کر کے کہا کہ دیکھو اے میرے بچوں, میں تمہارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں, اللہ کو تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تمہارے لیے کوئی چیز چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں. کیوں؟ میں نے یہ سوچا کہ میرے بعد یا تو تم برے ہو جاؤ گے یا نیک ہو جاؤ گے, 2 ہی شکلیں. تو اگر میرے بعد تم برے ہو گئے تو میں کما کر کے سب ڈھیر تمہیں دے کر جاؤں تاکہ تم برائیوں میں اڑا دو, مجھے کیا ضرورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ میرے بعد تم نیک رہے, تو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے اللہ یتولی الصالحین, اللہ نیکوں کے ذمہ دار ہیں. تو اگر میرے بعد تم نیک رہے تو تمہارے ذمہ دار اللہ ہیں, مجھے ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر میرے بعد تم بد ہوئے تو میں کما کر تم کو کیوں چھوڑ کر جاؤں کہ تم برائیوں میں اڑا دو, جاؤ تمہیں اللہ کے حوالے کیے. وہ راوی کہتا ہے کہ جب حضرت کا انتقال ہوا ہے اور حضرت کا ترکہ تقسیم ہوا ہے تو ایک لڑکے کے حصے میں 6 درہم آئے تھے. 1 درہم ہوتا ہے میرے خیال سے 3 درہم کا آپ کا $1 ہے, آپ کے $1 کے 3 درہم آتے ہیں, آپ کے $1 کے 3 درہم کا $1 بنتا ہے. تو ایک لڑکے کے حصے میں 6 درہم آئے تھے, یعنی $2 ایک لڑکے کے حصے میں آئے تھے. یہ امیر المومنین کا ترکہ تقسیم ہوا ہے. بیوی کون تھی جانتے ہو؟ بیوی تھی عبد الملک ابن مروان کی لڑکی, وہ جو مروان کا پہلا بیٹا تھا جس نے بڑے کر و فر سے حکومت کی ہے, اس کی بیٹی حضرت کی بیوی تھی. جس وقت حضرت خلیفہ بنائے گئے تو حضرت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور وہیں حضرت کو یہ اطلاع, جیسے اب سعودیہ میں طریقہ ہے نا کہ فلاں فہد بادشاہ ہے, اگر یہ مر جائے گا تو اس کے بعد فلاں کا نمبر آٹومیٹکلی آئے گا. یہ اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا. تو جو ان سے پہلا خلیفہ مر گیا تو آٹومیٹکلی یہ خلیفہ بن گئے. اس وقت تو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, جامع مسجد میں, وہیں اطلاع دی گئی کہ آپ خلیفہ بنا دیے گئے. تو اس زمانے کی شاہی سواریاں پیش کی گئی. حضرت نے کہا نہیں, میرا گدھا کہاں ہے؟ واللہ گدھے پر بیٹھ کر نماز پڑھنے گئے تھے, کہا میرا گدھا کہاں ہے؟ اسی گدھے پر بیٹھ کر گھر واپس آئے ہیں, ان شاہی سواریوں پر گھر نہیں آئے. اور گھر آنے کے بعد میں پہلی بات جو انہوں نے بیوی صاحبہ سے کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اے بیگم, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے ناحق مسلمانوں کا مال تمہیں دے رکھا ہے. اور ایک ہیرا دے رکھا تھا عبد الملک نے اپنی اس بیٹی کو, بڑا قیمتی ہیرا دے رکھا تھا, اور زیور, اور بادشاہ کی لڑکی کے پاس کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو کہا یہ تمہارے پاس جتنے زیورات ہیں اور جتنا سامان ہے اور یہ ہیرا ہے, یہ سب تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے تمہیں دے رکھا ہے, لہذا سنو, یا تو یہ سب زیور اور سامان بیت المال کو واپس کرو یا پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ. میرے ساتھ رہنا ہے تو یہ سب بیت المال میں واپس کرنا ہے, اور اگر یہ مال چاہیے تو پھر مجھ سے طلاق لے لو. وہ بہرحال ان کی بیوی تھی, اس نے سرو چشم سے کہا مجھے لا حول پڑھو, مجھے کیا کرنا ہے. اسی وقت گھر کا سب سامان بیت المال میں داخل کر دیا گیا, سارا زیور سامان سب. کہا تمہارے باپ نے مسلمانوں کے بیت المال میں سے مسلمانوں کا ناحق مال تمہیں دیا ہے, تمہارے باپ کو یہ کوئی حق نہیں تھا, یہ تو مسلمانوں کا مال ہے. اور سارا بیوی کا مال بیت المال میں واپس کر دیا گیا.
رات کو حضرت کے یہاں 2 چراغ جلتے تھے. جب تک گورنمنٹ کا کام کرتے تھے تو وہ چراغ جلتا تھا جس کا تیل سرکاری خزانے سے ہوتا تھا, اور جو ہی سرکاری کام سے فارغ ہوئے کہ اپنا ذاتی وہ چراغ بجھا کر اپنا چراغ جلا لیتے. تو یہ وہ منہاج علی خلافت النبوہ ہے. ایک جزیہ لے کر میں چل رہا ہوں, ورنہ حضور نے حکومت کس انداز پر کی ہے یہ تو بڑی تفصیلات ہیں, اور جتنی چیزیں حضور کی حکومت کی ہیں وہ سب ان خلفائے راشدین کے اندر پائی جائیں گی. میں تو ایک جزیہ لے کر چل رہا ہوں. میں تو اصل مسئلہ یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ خلفائے راشدین صرف 4 ہیں. نہیں, وہ 4 تو بالکل شروع میں ابتدا میں آئے ہیں. خلفائے راشدین تو قیامت تک آتے رہیں گے, اور تمام وہ مسلمانوں کے سربراہ جو حضور کے انداز پر حکومت کریں گے وہ سب خلفائے راشدین ہیں.